دعوت اسلام تیری نور مسیح ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرے. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. دعوت اسلامی کے تحت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سمیت پاکستان اور پاکستان سے باہر بے شمار مقامات پر 10 روزہ اعتکاف کا سلسلہ. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. رکن شورا حاجی یعقوب رضا طاری سلم الباری کا باب الاسلام سندھ میرپور پریس کلب میں سنت بھرا بیان. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. رکن شورا حاجی محمد امین اطاری سلم الباری کے دوران مدنی قافلہ ماپوتوں میں مناجات افطار میں شرکت. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. رکن شورا محمد عقیل اطاری المدنی سلم الباری کا بنگلہ دیش میں ذمہ داران سے مدنی مشورہ. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. نگرانی صدیقی کابینہ کی دوران مدنی قافلہ زنزیبار آمد اور سنت بھرا بیان. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. میانہ پنجاب میں شخصیات اجتماع کا سلسلہ. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کا عشرہ جہنم سے آزادی جاری ہے اور الحمدللہ عز وجل پاکستان اور پاکستان سے باہر بے شمار مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت 10 روزہ اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہزارہ عاشقان رسول شرکت کر کے روزانہ براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں سے مستفید ہو رہے ہیں. الحمدللہ عز وجل گزشتہ دن بھی نماز ظہر کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرہ فرمایا. یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے ہم سنتے رہتے ہیں کہ رمضان شریف میں شیطان قید کر لیا جاتا ہے، تو اس وقت میں ہمیں یہ بتائیں کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں، اگر ہم بولے سے بسم اللہ پڑھے بغیر یا ہم کھانا کھائیں تیل لگائیں بسم اللہ پڑھنے کے بغیر، تو کہ شیطان بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا یا ہمارے ساتھ تیل وغیرہ لگائے گا؟ اس کے بارے میں براہ کرم ہماری رہنمائی فرمائیں. باپا جان کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے کہ باپا جان، ہم نے سنا ہے کہ سال میں ایک رات آتی ہے جس میں آفات و بلائیات اترتی ہیں، جس میں سامان یا برتن وغیرہ کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ کبھی دودھ وغیرہ گرم گھر والوں نے کیا کھلا چھوڑ دیا، کوئی کھانے پینے کی چیز تھی وہ کھلی چھوڑ دی، تو اس طرح کی اگر چیزیں کوئی ساری رات کھلی رہیں تو کیا ہم مطلب اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ چیزیں کھانے کی چیز مطلب کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ حضور میرا یہ سوال ہے کہ کیا روزے کے اندر چہرے پر کریم لگانا جائز ہے یا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ ایسی کریم جو چہرے جو جذب ہو جاتی ہے، مہربانی فرما کر رہنمائی فرما دیجیے. روزے میں کریم لگا سکتے ہیں، جذب ہو جائے کھال میں تو بھلے جذب ہو جائے، کیونکہ یہ مسامات جو ہے نا، ان کے ذریعے اگر کوئی چیز اندر جاتی ہے نا تو یہ روزے کے لیے مضر نہیں ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تیل جیسے کہ مالش کی تو بھی اندر جاتا ہے، پانی بھی جاتا ہوگا اندر، کیونکہ یہ مسامات ہے نا. اور سوراخ کے اندر ایسا سوراخ ہو نا کہ جس سے معدے میں چلا جائے، دماغ میں چلا جائے، حلق کے نیچے جیسے کہ انسان کے جسم میں مختلف سوراخ ہیں، تو ان سوراخوں کے ذریعے جو ہے نا کوئی چیز اندر نہیں آنی چاہیے. مسامات کے اندر زخم ہے تو اس کو دوا لگا سکتے ہیں، تو مرہم بھی لگائیں گے، دوا بھی لگائیں گے، لکوڈ بھی لگائیں گے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. نماز اثر کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ ہوا، آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. ہاتھ اٹھا لیجئے، دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں، دعا کے آداب میں سے
کہ سینے کی سیدھ میں رہیں یا کندھوں کی سیدھ میں یا چہرے کی سیدھ میں یا اتنے اونچے ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہاتھ یوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی رکھیں, یوں نہیں رکھ سکتے, یوں بھی نہیں, یوں بھی اس طرح کر لیتے ہیں, یہ نہیں, بلکہ یوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کوشش کریں پھیلی ہوئی رہیں. حب دنیا میں دل ہنس گیا ہے, نفس بدکار حاوی ہوا ہے, ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے, مولا ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. نیز مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اطاری سلم البانی نے سلسلہ اے ایمان والوں میں سنت بھرا بیان فرمایا, جو کہ براہ راست مدنی چینل پر نشر بھی کیا گیا. دوران بیان نگرانی شورا نے ارشاد فرمایا, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے دل میں دعا مانگی, یا اللہ عز و جل داخل ہونے والے کا تعلق انصار سے تھے. جو کچھ دیر بعد امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا ولی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس دروازے سے داخل ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دریافت فرمایا, اے انس یہ داخل ہونے والا کون ہے؟ میں نے عرض کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. بس آپ اٹھے, یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اٹھے اور خوشی سے سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو گلے لگا لیا. تو دونوں کے چہروں کے مبارک پسینے ایک دوسرے سے مل گئے. اس پر امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عرض کی, آقا آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا. ارشاد فرمایا, مجھے ایسا کرنے سے کیا چیز مانے ہے, کیا چیز روکتی ہے؟ کیونکہ تم میری باتیں بعد میں آنے والوں کو پہنچاؤ گے, میرا پیغام ان تک پہنچاؤ گے, اور لوگ میرے بعد جس بات میں اختلاف کریں گے تم اس بات کی ان کے سامنے وضاحت کرو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے امیر لسون کی طرف چلتے ہیں. بحر بل ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. نماز تراویح کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرہ فرمایا, جو کہ مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا گیا. میرا سوال یہ تھا کہ اگر ماں باپ کے ساتھ اولاد کا تعلق ہو جائے لیکن اولاد رکھتے ہو, ماں باپ اس سے بالکل قطع تعلق کر بولنا چھوڑ دیں, تو ایسی صورت میں اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ سوال حضرت ریاستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے بارگاہ میں عرض کرنا تھا. تاجر حضرات جب چوری ہو جاتی ہے یا اسی مسئلے سے منسلک تو لوگ عاملین کی طرف جاتے ہیں اور انگوٹھے میں دیکھتے ہیں یا پانی میں عاملین دکھاتے ہیں کہ چہرہ وغیرہ صحیح ہے یا غلط ہے. بعض عاملین یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جن ہے, میں اتنے پیسے دے دو میں آپ کا کام جنوں سے کروا دوں گا, کیا یہ ممکن ہے؟ باپا جان کی خدمت میں عرض ہے, اب بستے پر ایسے آتے بھی ہیں کہ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں کر دیا ہے, فلاں شخص نے کیا ہے, تو ایسے موقع پر کیا حکمت بھرے جملے استعمال کرنا چاہیے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو تعویذ اطاریہ والے تعویذ دیتے ہیں اس میں قرآنی آیات بھی ہوتی ہیں, تو اسے بیت الخلاء میں لے جانا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیں. اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرنے کا ہم مشورہ دیتے ہیں اور اس کی لکھی ہوئی چٹھی بھی دیتے ہیں, کوٹنگ بھی کر لے, پھر اس کو
तावीज बनाकर गले में डाल लें। तो अब चूंकि वो छुपा हुआ है पैक है, तो इसलिए वो बेहतर तो अब भी है कि उतार दे, अगर अंदर चला गया तो गुनाह नहीं है। मदनी मुज़ाकरे के बाद मुबल्लिग दावत इस्लामी ने अंग्रेजी ज़बान में मदनी मुज़ाकरे का खुलासा भी बयान फरमाया। Another question was asked that some of the so-called spiritual healers or peer sabs who are not who are not fulfilling the conditions of Sharia to be peer or to be murshid, they non-ulama, they do not know the rules and regulations. They claim that they have jinns with them, and you give us the money, we'll help you, your job would be done. Is that true, or can we go to such people to get the job done? मदनी मुज़ाकरे के बाद आशिकान रसूल ने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के हमरा सहरी की सआदत हासिल की। इस अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इस्लामी भाई को मदनी फूलों से भी नवाजा। अली मुश्किल कुशा या अली मौला अली मुश्किल कुशा, आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा, आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा, या अली मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा, या अली मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा, आप हैं शेरे खुदा, आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। पापा, जब सहरी खत्म हो रही होती है तो कई चीजें प्लेट में रह जाती हैं, क्योंकि वो मारा मारी होती है, जल्दबाजी होती है कि खा लो चलो 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 टाइम खत्म हो गया, प्लेट में खाना रह गया, थोड़ा गिलास में पानी रह गया, कप में चाय रह गई, बहुत सी चीजें जो है ना वो दस्तरखान के ऊपर यूं आधी खाते खाते रह जाती है। तो वक्त खत्म हो गया, आप तो खा भी नहीं सकते। अब इसका क्या करना चाहिए? जो होता होगा वो भी आपके एक अंदाजा है कि क्या इसका फिर होता होगा? जैसे यहाँ रोटियां बच गई फौजान मदीना में, इसका क्या करना चाहिए? अपने घर से चले ना बोले, इसका ये करना चाहिए कि इसको शोरबे सालन वगैरह में इसका शरीक बनाना चाहिए। जो भी इसके जिम्मेदारान का सुन रहे हो, वैसे इसको फेंक फाक देंगे तो आखिरत में हिसाब देना ही पड़ेगा। तो जहां भी हमारे एहतिकाफ होते हैं उनको सबको ख्याल रखना चाहिए कि बाजू का रोटियां जो ना बोरियां भर के बच जाती होंगी, तो उनको कौन का चंदा है? अपने जेब से तो कोई भी नहीं फेंकेगा इतना। अगर आप भैंसों को खिला दो, इसको खिला दो तो जेब से खिलाते हो। उसी टुकड़े में दाम क्या आता है? 10 रुपए की चवन्नी भी नहीं आती होगी, 100 पानी के भाव में जाता है। इसलिए चाहे यहाँ हो चाहे घर में हो, कहीं भी जो भी बचे उसका इस्तेमाल होना चाहिए। अब तो फ्रिज की सहूलत है, तो बच्चा हुआ भले जूठा हो या सच्चा हो, जो अधूरा खाया हुआ बच्चा हो तो उसको जूठा बोलते हैं, मगर ये जूठा वो सच्चा और जूठा, सच्चा किसी भी जूठा नहीं है। मतलब उर्दू में जूठा बोलते हैं, मेमनी में एठा बोलते हैं, एठो। तो ये जो एठा या जूठा जो भी है, ये फ्रिज में रख दिया जाए और बाद में इस्तेमाल कर दिया जाए। फेंकेंगे उसको तो सिर्फ इसलिए फेंकेंगे कि जूठा है तो गुनाहगार होंगे। इस दौरान सिलसिला फैज़ान सहरी भी बराह रास्त जारी था, जिसमें मुबल्लिगीन इस्लामी भाइयों ने फ़िक़ही मसाइल, रूहानी इलाज और ख्वाबों की ताबीर के हवाले से किए जाने वाले मुख्तलिफ सवालात के जवाबात इरशाद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और से बात कर रहा हूँ। जी जी सैयद है कि सैयद एहसान अत्तारी मेरे भतीजे हैं, मदनी माहौल से उभरता है। उन्होंने देखा है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे बेटा अता फरमाया है, और आमीन एक बुजुर्ग जो कि सफेद लिबास में मलबूस हैं, उन्हें कह रहे हैं कि इस बच्चे का नाम जो है वो ओशद रजा रखा जाए और ये बड़ा होकर आदमी दीन बनेगा और मुफ्ती बनेगा। तो अल्लाह की रहमत से आज
کل جو ہے وہ بچے یا بچی کی حامل بھی ہے، تو لہٰذا مجھے خواب کی تعبیر کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے، برائے کرم مجھے اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ اللہ عز و جل ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خواب میں اس طرح سے سفید ریش بزرگ آئے اور اس طرح سے نام رکھیے گا، بہت رضا ہوگا، اور باقی ڈیٹیلز آپ نے سننی تھی، صرف ریفرنس دینا مقصود ہے، بتائیے کیا تعبیر؟ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے، اور خوابوں کے اندر کسی نیک شخص کا، کسی بزرگ کا آ کر کسی شے کی بشارت دینا یہ بکثرت ملتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ خواب میں جو یہ اس طرح کی بشارت وغیرہ کا سلسلہ ہو یا کوئی بات کہی جائے، بلکہ علم تعبیر ہی یہ ظنیات پر مبنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو امید یعنی یقینی نہیں ہوتا اور کنفرم نہیں، جیسے علاج ہے، علاج بھی ظنیات میں سے ہوتا ہے، صحیح ہے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات کو ظاہر فرماتا ہے۔ تو اچھا خواب ہے، ان کو اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اور جو نام کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا تو نام بھی درست ہی ہے، لیکن ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیٹے کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، نعمت عطا فرماتا ہے، تو نام محمد یا احمد رکھیں، اور پکارنے کے لیے احد رضا یہ رکھ لیں۔ تو بہت پیارا نام ہے، مبلغ دعوت اسلامی جو کہ شہیدان دعوت اسلامی میں سے ایک ہے، مرکز الاولیاء میں ان کا نام بھی احد رضا تھا، تو بہت ہی پیارا نام ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیٹے سے نوازتا ہے تو یہ نام رکھ لیں، لیکن چونکہ روایتوں میں لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھنا اس کی فضائل بیان ہوئے ہیں، وہ رکھیں، فضیلت بھی ملے گی اور بشارت پر عمل یوں بھی ہو جائے گا کہ خود رضا پکارنے کے لیے رکھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر ہونے والے 10 روزہ اعتکاف کے مناظر دکھاتے ہیں۔ روزانہ 5 نمازیں پہلی صف میں ادا کروں گا، نیت کرتے وقت انشاءاللہ کہنا چاہیے، اور اعتکاف کا یہ بہت بڑا یہ ایک انعام ہے، ثواب ہے، فضیلت ہے کہ نمازیں جماعت کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں۔ اب انہیں حاصل ہوں گی جو بر وقت استنجا وضو سے فارغ ہو جائیں گے، تو سنت قبلیہ اور جماعت اعتکاف میں یعنی مسجد میں رہتے ہوئے بھی حاصل نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ جلا دے نہ مجھ کو جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ، کرم بہر شاہ امم یا الہی۔ فیضان رمضان 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 کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔
فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. ماپوتوں میں افطار اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد امین اتاری سلم الباری نے سنت برا بیان فرمایا. بیان میں انہوں نے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکات کو بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا. اختتام پر رکن شورا نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی. ہر دم یا رسول اللہ ہر وقت میں بادی دائے نم یا رسول اللہ. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو انوار المدینہ حاجی محمد وقار المدینہ طاری سلم الباری نے میانی میں شخصیات اجتماع میں سنت برا بیان فرمایا. اس دوران رکن شورا نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا تعارف بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائی کو اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دینے کا ذہن دیا جس پر کئی اسلامی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ مدنی عطیات جمع کروائے. صدقہ تجھے اے رب مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو منصور حاجی یعقوب الاتاری سلم الباری نے میرپور کشمیر کے پریس کلب میں سنت برا بیان فرمایا جس میں کئی شخصیات نے شرکت کی سعادت حاصل کی. اس دوران رکن شورا نے دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں ہونے والے مدنی کاموں کا تعارف بیان فرماتے ہوئے اپنے مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دینے کا ذہن دیا. ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین. الحمدللہ عز و جل بلیک فوڈ میں شخصیات افطار اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں کئی شخصیات نے شرکت کی سعادت حاصل کی. اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت برا بیان فرمایا. بیان کے اختتام پر مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرماتے ہوئے انہیں اچھی اچھی نیتیں بھی کرائیں. مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے رب غفار مدینے کا صدقہ تجھے رب غفار مدینے کا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. My name's Councillor Imran Hussain. I'm the Deputy Leader of Bradford Council and I'm a barrister by profession. I'm absolutely delighted and honoured to be here today at the Iftari Mehfil of Dawat Islami. I've learnt a great deal here, and in particular I'm very impressed by some of the innovative ideas that the organisation has, in particular the work they're doing with young
British Muslims, around educating them around the true values of Islam, which are peace and harmony and unity amongst various communities. Additionally, the work they continue to do around teaching young British Muslims around British-born imams for the mosques here. I am also very welcoming of that. I wish them all the best, and I wish they continue the hard and much needed work. Assalamu alaikum. I'm Councillor Shabir Hussain. I'm Chair of Planning in Bradford Council. I want to say thank you very much to Dawat Islami for this evening's iftari. It was well presented and absolutely fantastic. I'm a regular watcher of Madani channel. It's all a family channel where you can sit down with your family and watch it with your family. There's no adverts there. Many times I've seen BBC News, and it's embarrassing sometimes that you have to even switch that off when you're with your family. This is the only channel in all of the channels on the Sky TV which we watch quite happily. We have learnt a lot ourselves as parents, and as far as our children are concerned, it's very encouraging to make sure they sit down with us and watch this channel, because there's a lot to learn. And as parents, we learnt a lot, and there's a lot more to learn. And I'm sure I'll be watching it forevermore and over the years to come, and I hope everybody else watches it as well. Thank you. Assalamu alaikum. I'm very grateful to the Dawat Iftari today by Madani channel in the Victor Street Mosque. I've had an opportunity to listen to some of the views of some of the speakers today, and I must say I'm quite impressed at the work that they currently undertaking with, in particular, youngsters. We have a serious problem. As a local criminal defence lawyer, I can say we have some problems with youths and criminality and other various activities that youngsters locally are involved in. And I think if organisations like the Madani channel are taking their time to work with young people, then clearly that's a positive initiative that should be supported by others. I'm very grateful. Thank you. मल्लिक दावत इस्लामी और निगरानी पाक सिद्दीकी काबीना इन दिनों पाकिस्तान से बाहर अफ्रीका में मदनी काफिले के सफर पर है। दौरान मदनी काफिला निगरानी काबीना बजरिया कश्ती ज़ंज़ीबार पहुंचे, जहां निगरानी काबीना ने सुन्नत भरे इज्तिमा में बयान फरमाया, जिसका मल्लिक दावत इस्लामी ने मकामी जबान में खुलासा भी बयान किया। हो या बांग्लादेश, हो या बांग्लादेश, आके हिंदुस्तान है, मुर्शिद के फरमान पर चार हिंदुस्तान है, मुर्शिद के फरमान पर चार मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन शुरा मोहम्मद अकील अत्तारी अल मदनी सल्लम और बारी गुज़िश्ता दिनों बांग्लादेश में मदनी काफिले में सफर पर थे। दौरान मदनी काफिला रुकन शुरा ने सैयदपुर में जिम्मेदार इस्लामी भाइयों का मदनी मशवरा फरमाया। इस दौरान रुकन शुरा ने चंडे के मसाइल के हवाले से मदनी फूल इरशाद फरमाए। इसके अलावा रुकन शुरा ने सैयदपुर में जेर तामीर जामिअतुल मदीना का दौरा भी फरमाया। आइए इसके मनाज़िर देखते हैं। है आरज़ू तालीम कुरआन हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरआन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सैयदपुर के फैज़ान मदीना में हाजिर हैं और यहाँ पर माशाअल्लाह जामिअतुल मदीना की इमारत का भी हमने विजिट किया है और इसकी तामीरात का सिलसिला जारी है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब से कुछ देर के बाद बराह रास्त शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया का मदनी मुज़ाकरा मुलाहिजा फरमाइए।
جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مختلف سوالات کے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے جوابات عطا فرمائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی تیری نور میں بسی ہو